علم جو ہے وہ رفتوں کا جو ہے وہ علم ہے، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ علماء نے کہا، فقہاء نے، کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ چوتھے سٹیج پہ کینسر چلا گیا ہے، تو اب آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس تھوڑے وقت کی قدردانی کیجیے۔ چاہے اللہ تو لمبی زندگی بھی دے سکتا ہے، بیماری کو کافور بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں۔ میں آپ کو اس ضمن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اس موضوع سے تو جڑی نہیں لیکن شعور کی بات ہے، آپ کو میں ضرور وہ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے، انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیماری اس نوعیت پہ ہے کہ اللہ چاہے تو آپ برسا برس جئیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی 1.25 مہینہ آپ کی زندگی ہے، تو آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی تلافی کیجئے، ذکر فکر میں وقت گزاریے۔ تو وہ مجھے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، وہ فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بھی دکھلا دوں۔ تو ایک بڑا اچھا ڈاکٹر تھا میرے ملنے والا، میں نے کہا آپ اس سے مل لیجئے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو حضرت آپ کے بھیجے ہوئے تھے تو وہ بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے، کوئی 1 ماہ کے مہمان ہیں، تو باقی انہیں تکلیف ہو تو داخل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی تکلیف وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کرے، ذکر فکر میں لگے۔ تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے، میں آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں، جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے، لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا۔ تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دمشم بھی کیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے، چونکہ ایک تو بیماری تھی، پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا 1 مہینہ 1.25 مہینہ آپ کے پاس ہے، تو اب یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی کہا، دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا تو اس نے بھی یہی کہا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے ان کو ریلیکس کر دیا، بالکل آپ پریشان نہ ہو، ختم۔ اب وہ واقعی وہ ان کو لگا کہ میں تو، چونکہ ایک بوجھ تھا نا، نفسیاتی بوجھ، وہ اتر گیا۔ وہ گئے تو وہ پورے 8 دن جس نے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنی تھی وہ اس کی تعریف کرتا رہا، کتنا اچھا ہے، کتنا فیض ہے، اتنا ہجوم تھا، پورے 8 دن بعد پھر حاضری تھی، پھر گیا اور پھر کہا کیا کیسا ہے، انہوں نے کہا جو بڑا فرق ہے، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوسرا دم ڈال دیا۔ تو اگلے 8 دن بھی وہ اس کی تعریف کرتے رہے، پھر اگلے ہفتے گئے، چوتھے ہفتے واپس آ رہے تھے، راہ والی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے خبر ملی اور مجھے سارا واقعہ کسی نے سنایا، تو میں نے کہا اس ظالم نے 1 مہینے اس شخص نے جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھین لیا اس سے، اس نے جو مصلی بچھا کے جو ہے وہ اللہ سے لو لگانی تھی وہ چھین لی۔ اسی لیے فاسقوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی یہ کم نحوست ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کم نحوست ہے۔ اور اس نے جو حقوق العباد کی تلافی کرنی تھی، ظاہر زندگی گزری ہے، کوئی کسی سے سختی تلخ بات ہو جاتی ہے تو کسی سے جا کہنا تھا میاں میں تو مہمان ہوں، مجھے معافی دے دے، تو وہ حق بھی سچ لیا۔ وہ پورا مہینہ صبح سے شام تک، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے وہ صاحب، میں نام نہیں لیتا، تو جمعے میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ بڑا فیض ہے یار، مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ ہوا کیا کہ وہ نفسیاتی بوجھ اتر گیا، اور ہوا وہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، تو وہ اس سے اللہ کا ذکر چھین لیا۔
یہ بڑی باریک چال ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ایک صاحب تھے، وہ عیسائی ہو گئے ایک زمانے میں، اور تھے وہ امام مسجد۔ تو وہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، اور وہ سیالکوٹ کا علاقہ تھا۔ تو کچھ علماء علاقے کے گئے، جا کے اس کو کہا کہ یار ہمیں بتاؤ نا کیا ہوا، کون سی دلیل تمہیں اچھی لگی اور تم نے اسلام چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، سخت جھاڑے کا موسم، تو زمانے میں وہ ہیٹر شیٹر تو مسجدوں میں ہوتے نہیں تھے، تو بڑی مشکل سے وضو کیا تھا، کنویں پہ جا کے پانی نکالا، وضو کیا، اور میں جو ہے وہ ٹیک لگائے ایسے تھا تو میری آنکھ لگ گئی، ادھر اقامت ہو گئی۔ تو اب اگر میں وضو کرنے جاؤں تو ویسے نفس بھی نہیں مان رہا تھا، اور نمازیوں کا اپنا پریشر ہوتا ہے، تو میں اٹھا اور نماز پڑھا دی، لیکن میرے دل میں بڑا ڈر لگا کہ میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے، تو مجھے میرے اوپر کوئی عذاب آئے گا۔ لیکن سارا دن گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ پھر اگلے دن، اس سے اگلے دن، پھر آہستہ آہستہ میرا یہ معمول ہونے لگا کہ میں ایسی نماز پڑھا دیتا۔ ایک دن میں جنابت سے تھا، اور میں ہمت کر لی اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھا دی، لیکن آج میں ڈرا کہ آج کوئی قہر کی بجلی ٹوٹے گی اور آج میرے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن سارا دن گزر گیا، شام میں نے فیصلہ کیا اسلام دین ہی سچا نہیں ہے، تو میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے میرے اوپر عذاب نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا ہے۔ تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا ہے۔ اللہ کسی سے توفیق سلب کر لے، یا تھپڑ تو اس کو ماریں گے نا، اس بچے کو جس کو آپ داخلہ جس کا ختم نہیں کرتے، کان تو اس کو پکڑائیں گے جس کو آپ کو اپنا بچہ سمجھیں گے، اور جس کو آپ نکال ہی دیں گے، نہ اس کو تھپڑ ماریں گے، نہ اس کو سزا دیں گے، نہ اس کو کان پکڑوائیں گے، نہ اس کو فائن کریں گے۔ فائن تو اسی کریں گے جس کو اپنا سمجھیں گے۔ تو اگر ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو یہ تو اللہ کا ایک پیار کا روپ ہے کہ وہ تجھے سمجھاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے تجھے، لیکن اس نے تجھ سے اپنا دین ہی چھین لیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا، ان عاملوں سے بچو، اتنی باریک چالیں ہیں ان کی۔ اور اب ہوا کیا کہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی بوجھ تو تھا کہ 1 مہینہ میری زندگی ہے، تو اس نے وہ اتار پھینکا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو جو ہے وہ اس کا وہ بھی، اور اس کا جو مہینہ تھا اللہ کے ساتھ لو لگانے کا، وہ اس فاسق فاجر اس عامل کی تعریف میں گزر گیا، حتیٰ کہ وہ درمیان میں جو 3-4 خطبات جمعہ آئے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر چلتا رہا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جہالت جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ شعور کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر منزل آگے بڑھتی ہے۔ تو اگر آپ مجھے اسلام کا دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احد کے موقع پہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اس کو آگے دفن کیا جاتا تھا۔ یعنی دنیا میں بھی وہ آگے اور دین میں بھی وہ آگے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی تقریب تھی، تو جو آگے والی رو تھی کرسیوں پہ کہ وہاں ڈی ایس پی صاحب کو، وہاں اس طرح کے عہدیداروں کو جو منصب دار ہیں، انتظامی امور کے مائع جو ہیں وہ بڑے، ان کو بٹھایا گیا، اور پیچھے والی جو ہے وہ رو تھی، وہاں ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹر، پروفیسر وغیرہ کو بٹھایا گیا۔ تو وہاں سے جو واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس کا ایک ذکر کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ کہا کہ ایک پروفیسر کو دوسری رو میں بٹھایا جائے اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک انتظامی سربراہ کو آگے بٹھایا جائے، تو یہ قوم کیسے آگے وہ اس پہ رو رہے تھے۔ اور آج جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ مسجد کے اندر ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے جاہل مولوی صاحب کا کہ مولوی صاحب رکھنے اور 4-5 جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر خودکشی جائز ہو تو خودکشی مولوی صاحب کو کر لینی چاہیے، لیکن یہ شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ تو اب یہ جہالت ہو گئی۔ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، میاں صاحب نے کہا تھا، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ آج یہ تو پھر یہ قوم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ 2 کو 2 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 4 آتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ٹکرے مارنے والی بات ہے، کبھی ہم اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں، کبھی اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
تعمیر ہو جس سے آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، اس مٹی سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے، علم کی تکریم نہیں ہوگی، علم کی عزت نہیں ہوگی، علماء تیار نہیں ہوں گے، اور عصری دینی تکوینی ہر طرح کے فنی علوم، سب طرح کے علوم جب تک نہیں سیکھیں گے، کبھی بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ یہ بات طے شدہ ہے، 2 ضرب 2 کے حاصل ضرب کی طرح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں، شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن قوموں نے آج عروج پایا ہے ان کی تاریخ پڑھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ تنے بزدہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور علم کی آماج گاہیں اجڑ جائیں اور جاہلوں کو ہم جو ہے وہ مناصب کے اوپر بٹھا دیں تو ہم سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ترقی پا جائیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں علم کی آماج گاہوں کو آباد کرنا ہوگا۔ اب جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے۔ تو صرف ہمیں ہمارے حصے کا کام کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ذمہ داری بھی وہی ہے اور ہمارا رب ہم سے پوچھے گا بھی اتنا۔ اس لیے جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو نبھاؤں، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ہم نے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوں گی، انہی آماج گاہوں سے نور پھوٹے گا، یہیں سے اجالے پھوٹیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی چراغ علم روشن ہو وہاں اپنے جگر کا خون ضرور ڈالیں۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے آج کے دور میں دین کا خلوص کی بنیادوں پہ کام کرنے والے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ملیں گے نہیں، انگلیوں پہ گرنے والے لوگ ہوں گے چند۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کو بھی کام کے لیے وسائل رکاوٹ بن جائیں۔ تو اللہ نے جس کو جو دیا ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، وہ نچھاور کر دیں تاکہ ان کو کم از کم اس باب کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ ویسے بھی فرمایا گیا کہ دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا قرب قیامت میں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ دین کو درہم و دینار کے بدلے میں بیچیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وسائل کی بہرحال ضرورت ہوگی۔ وہ زمانہ تھا کہ علماء برکت کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے پاس آ کے پڑھ کے وہیں سے چلے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بالکل بچہ تھا، والد گرامی کے پاس جو لڑکے پڑھتے تھے وہ ہماری بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہوتے اور جو ہے وہ بہت خدمت کرتے ہوتے۔ لیکن آج جو ہے وہ میں تو اپنے طلباء کو خدمت نہیں لے سکتا۔ اس وقت وہ مسجد میں جا کے سو رہتے اور بیٹھک میں آ کے جو ہے وہ دن کو سبق پڑھ لیتے۔ تو آج کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج اچھی عمارتیں بنانی پڑیں گی، اچھا ماحول دینا پڑے گا، ایک چھت تلے سب کچھ فراہم کرنا پڑے گا۔ تو پھر تقاضے بدل گئے ہیں۔ جب تقاضے بدل گئے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کام دینا ہوگا، اور اس راستے کے اندر خرچ کیا گیا مال حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دیگر مدات میں خلوص کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اعانت دین میں ایک دانگ یعنی ایک ٹگا خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے اعانت دین ہوگی، دین کو تقویت ملے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا ہمیں بہت بڑے سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں۔ یہ جتنے لوگ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لاکھوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، چند 100 لوگ ہیں۔ اگر آپ چند 100 لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے، ہمارا ایک بیٹا دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ رہا ہے تب بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو سمجھیں کہ ایک بیٹا ہمارا اولاد سے، ایک ہمارا بھائی، ایک ہمارا دوست دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے اور اس کا خرچہ میرے ذمے ہے۔ صرف اتنے لوگ جڑ جائیں اور کہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ ان کو وسائل کے لیے کچھ نہ کہنا پڑے، اور یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ باقی ماشاءاللہ انہوں نے کر دکھایا۔ میں تو جاتا ہوں تو بڑے بڑے مزار دیکھ کر کے بعض کا طبیعت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اتنے مزار بنانے کی ضرورت تھی، جامعہ بنایا جاتا، لیکن یہاں مزار دیکھ کے مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ جامعہ اس سے پہلے بن چکا تھا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کا حق ہے کہ جو ہے وہ ان کو اعزاز و تکریم دی جائے اور ان کی عزت افزائی کی جائے۔ تو اللہ اس مسجد کو، اس دارالعلوم کو آباد رکھے، اور خالد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو بقع نور بنائے۔ ان کے جو رفقائے کار ہیں، محترم حیدری صاحب ہیں اور دیگر،
اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشن پر گامزن رکھے، اور یہ جو سلسلہ نور شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خزانہ غیب سے وسائل بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ یہاں خوبصورت تعلیمی نظم کی صورت عملی طور پہ ہمیں نظر بھی آئے۔ اللہ اپنی خاص پناہ امان اور حفاظتوں کا حصار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔